ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام
آل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ جان ساران بدر و احد پر درود۔ اگر صحابہ بزدل ہیں تو پھر کائنات میں دلیر اور کہیں۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار، سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، سادات ذی وقار، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے نبی علیہ السلام کے غلاموں، آپ حضرات اس گرمی میں اور شدت کی گرمی میں حاضر ہوئے، میں بھی یہاں حاضر ہو گیا حضرت کے حکم پر، ورنہ میں نے آج کل پروگرام بند کیے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے ساتھی جو ہیں جو جیلوں کے اندر رہے اور جن پر مقدمات ہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ خود تقریریں کرنے شروع ہوئے ہیں اور ہم مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ مقدمے کا سامنا کر رہا ہوں، میں بھی میرے اوپر بھی بغاوت کا مقدمہ ہے، تو اس کی سزا تو سیدھی سیدھی موت ہے، تو ہم بھی اس مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں،
تو اس واسطے میں گھر ہی رہتا ہوں تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ مولانا پیدا گیر ہیں، یہ پیسوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ اور حضرت مالک بن عوف قبیلہ حوازن کے سردار تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر اتنا مال دیا کہ انہوں نے پھر اپنے قبیلے کے اندر جا کر کہا کہ ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد، اور میں پیچھے رہ گئے ہو، نہ ایو جے کوئی میں ویکھیا نہ ایو جے کوئی سنیا، جو حضور دی ذات ہے۔ اوفا و آتا للجزیل لمجتدن ومتا تشاء یخبرک عما فی غدن، حضور اتنا دین دین 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 اتنا دین دین، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے۔ لبیک کی سمجھ ابھی بھی کسی کو نہیں آ رہی، کہتے ہیں فنڈ کون دیتا ہے، میں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا۔ 6 مہینے میں میرے اندر بھی یہی تفتیش کرتے رہے کہ آپ کو پیسے کون دے، یہی ایک سوال، بدل بدل کے آتے کہتے آپ کو پیسے کون دیتا ہے، آپ کا جلسے ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے، تو آپ کو پیسے کون دیتا ہے، میں نے کہا آپ بتائیں ہمیں کون دیتا ہے، کہتا ہے یہی تو آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ اتنے بڑے لوگ ہیں تو آپ کم از کم میرے موبائل پر 20 آپ نے ٹیپیں لگائی ہوئی ہیں تو کوئی تو مجھے دیتا ہوگا، کہتے نہیں نہ ملا، تو میں نے کہا پھر ایک ہی بات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے۔ بھائی بیٹھ کے نعرہ ہاتھ بلند کریں نا ایسے سارے، یہی تو آپ ہمارے ساتھ مدد کریں نا، آپ کو کون دیتا ہے؟ تو میں نے کہا دیتا آپ بتائیں کون دیتا ہے، کہتے ہمیں تو نہیں ملا، میں نے کہا میرا کوئی اکاؤنٹ، کہتے نہیں ملا، میں نے کہا میرے بچوں کا، کہتے نہیں ملا، میں نے کہا میرے دوستوں کا، کہتے نہیں ملا، میں نے کہا کہ جعلی میرا نام کا اکاؤنٹ، کہتے نہیں ملا، تو میں نے کہا پھر کون دیتا ہے؟ کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اتنی گرمی میں آپ بڑے دور دراز سے کرائے خرچ کر کے آئے، میں بھی حاضر ہوا، حضرت بھی تشریف فرمائے، سادات بھی، علماء بھی، ساری اس محنت کا مقصد کیا ہے؟ تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی، اتنی بات، ہاں بس اتنی بات، یہ ساری حضور تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اس واسطے آپ حضرات بڑے سینہ کھول کے نعرہ بھی لگائیں، ہم مجرم نہیں ہیں، ہاں بالکل مجرم نہیں ہیں، ہاں کوئی ہم نے جرم نہیں کیا، اگر یہ جرم ہے یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ تو جرم ہم ہر بار کریں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی پریشان رہے. ہم کیا پریشان رہے؟ ہم تو جیلوں میں جا کر بیٹھے رہے. فرماتے ہیں ساری زندگی میرے نانا جان پریشان رہے. تو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی ہون مزہ آیا لبیک والے نو، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا ہون انہوں مزہ آیا جیلیں گئے تھے، انہوں نے اے سوال ضرور کرنا کہ رسول اللہ خود غزوہ میدان احد میں حضور خود موجود ہیں، حضرت انس بن نضر کا قیمہ بنایا گیا ایسے کر مشرکوں نے آپ کا قیمہ بنایا اور عبداللہ بن جاش کے ناک کان کاٹ کر مونج دی رسی وچ پرو کے انہاں ہار بنایا اور حضرت امیر حمزہ کا جگر اور کلیجہ نکالا گیا. تو حضور تو وہاں خود موجود تھے. تو کوئی کہہ سکتا ہے ان صحابہ نو مزہ آیا؟ کیا لوگ باتیں کرتے ہیں؟ میں نے تو ایسا دین پڑھا ہی نہیں ہے جس میں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. میں نے تو ایسا دین نہیں پڑھا. ابھی تو حضور 70 صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، 70 زخم لگے ہوئے، سر پھٹے ہوئے، بازو شل. اور مشرکین مکہ میدان احد سے واپس جاتے ہوئے رستے میں انہوں نے مشاورت کی کہ یار آج تو موقع تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، ہم ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے. انہوں نے ارادہ کیا پھر واپس آنے کا. تو صحابہ نے ابھی جسموں پر جو ہے وہ پٹیاں نہیں باندھی. تو میرے آقا نے بلایا صحابہ کو، فرمایا کہ بھائی وہ مشرکین مکہ تو پھر واپس آ رہے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر کیا ہے، ہم ان کٹے ہوئے جسموں سے پھر چل پڑیں گے، کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ یہ باتیں کوئی کرنے والی جو لوگ یہاں باتیں کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور پھر کہتے ہیں جی مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، ان مولویوں پر پابندی لگا دی. پابندی تو تسی اسلائی رکھی، 6 مہینے چپ کر کے بیٹھے نہیں رہے سی. لیکن جن اسلام کی بنیادوں کو تم باتیں کر رہے ہو تو پھر خاموشی تو نہیں نہ ہو سکتی. صحابہ جڑے گھوڑے دوڑائے نا، صرف گھوڑے، انہاں دے پیراں تو جڑی مٹی اٹھی نا، تو کیڑے باغ دی مولی ہے، سارے غوث کتب ابدال مل کے اس گرد راہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کیا باتیں کرتا ہے؟ اور انہوں جنہ لوگاں لے آئے نا جی انہوں نکیل پاؤ. اتنا تو بے باغ نہ ہو، تانوں نہیں پتا ایک گردنہ سا صرف رسول اللہ واسطے رکھیاں. اس قوم دے مولوی رہنما ہون جس قوم نو جناب روٹی کھان دے پیسے بھی نہ ہون تے لوگ اپنے بچے بازاراں وچ بیچتے ہون. ہاں اس طرح اس واسطے لوگ اسلام تو دور ہوئے. کیوں جی؟
میں پچھلی باری آیا نا میں کلر کار دی پہاڑیاں تو پہلے میں نے بھوک لگی مغرب ویلے تو میں سکی روٹی لئی میں گھر فون کر دیتا بھی روٹی گھر کھانی میں منڈے نو کہا بھائی رات جن بھوک لگی سکی میرے نال کھاؤ ڈرائیور نو میں کہا یہ تو نازک بندے نے کہا جی سانو تو بھوک ہی کوئی نہیں بھوک انہاں نو ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مہینہ مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا ایویں صحابہ دو سپر پاورا نہیں ڈا دیتی تقریرہ نال تو گلہ کرنا صحابہ دے بارے تو تے اپنے ملک نے بچا سکیا تے صحابہ تے اوون جنہ دو سپر پاورا پیرہ میں چاہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ 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 تو صحابہ نو نہیں جانتا صحابہ نو تو دنیا دی مٹی بھی جان دی کیوں جی حضرت سعد ابن ابی وقاص تے سلمان فارسی دریائے دجلہ تے گئے نا تسی تو بہتر جاننے ہو پتن تو علاوہ ڈنگر تے مجھا بھی نہیں وڑ دیاں سیڑا میں پتن ہوئے تو وڑ دیاں سمجھ آئی جی تے صحابہ گھوڑے ہوتے سوار سن دریائے دجلہ پہنچے تو انہاں پل توڑ دیتے تو صحابہ نو نہیں جانتا کتنے دلیر ہے دریائے دجلہ نو مخاطب کر کے حضرت سعد فرمایا رات آئے گمال آڑی تو کیوں جی گلہ پہ کرنا کوئی سمجھتا نو ہے اپنا کم کرو جس کام واسطے آئے صحابہ صحابہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بیک سکے جو سراغ لے چلے نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یارہ ورگا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک توجہ میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال دسا کیسر و کسرا ایک کیڑی شاہ کوئی صحابہ کو ایٹم بم آیا دو سپر پاورا ڈھائیاں صحابہ دی کیڑی گل نے دو سپر پاورا ڈھائیاں اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان اے دو سپر پاور زور حیدر مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی اور اقبال کہتا ہے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن کیوں جی اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی گلہ کر دے تو تیرے پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا تو ساری زندگی گیداں کھیڑیاں تو 10 بھائی چھکا کے میں مارنا میں ساری قرآن پڑھا حدیث پڑھا میرے کو یہی پوچھے گا نا مولانا اور تو بڑا بڑا مولوی تو 10 ذرا الحمد دی صرف صغیر کیے ہوئے کیوں جی میں حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لا یحمد لا یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی عن لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمادان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يا حمد توجہ میرے کو یہی پوچھے گا نا جناب میرے کو یہ تو نہیں پوچھے گا مولانا چھکا کیویں لگتا ہے ظاہر بات ہے میں چھکا کھیڑے ہی نہیں تو جڑی گیندہ کھیڑیاں ساری زندگی تو 10 بھائی چھکا کہیں مرن تو قوم نو بڑی ضرورت ہے دوبارہ ورلڈ کپ لیڑ دی کیوں ڈالر لب جان گے پوری دنیا تے جے تسی منگدے پھر دے ہو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے تانوں پتہ ہی نہیں جس محبوب دا تساں کلمہ پڑھیا مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا گھوڑا ادھر خندق دے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا
تے بعد رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے انہاں کہ حضور کہندے عمر بن عبد ودی لاش دے دیو 12,000 درہم دے دیاں صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن صرف تے بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن کسے صحابی نے انہیں کہ حضور 12,000 لے لو اتنی تلواراں آ جان گیاں روٹی آ جائے گی خیمے آ جان گے کپڑے آ جان گے میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے اسان جنہ دا کلمہ پڑھے تسی پوری دنیا دے مانگ کی بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں اپنے آپ نو بدلو اسی بالکل ملک ساڑھے بزرگاں بنایا ایدہ پتہ ٹوٹن دا بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں پتہ بھی ہاں جی کسی نو نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں ہوئے گی اینج نہیں ہوتا حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد 70 زخم لگے ہوئے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت نو بھیجا فرمایا پیخ کیا ہو سعد بن ربیع دا کی حال ہے فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا دسو جی کی حال ہے کیوں جی فرمانے میں گیا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہو یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنہ خیر جزا ما نبیان عن امت ہی حضور ساڑھی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے انہاں نبیوں تو بھی آلہ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت دی طرفوں دیتی تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ حضور میدان احد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اے توجہ کرنا جڑے سارے لوگ کہہ دینا انہاں مولویوں نے اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا میں کہا جلیا موضوع تے 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے موضوع تے حضور اس ویل بھی یہی ہے آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنہ السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح ان مات فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا فرمایا تواڈے وچوں ایک بھی زندہ ہویا اور حضور دی طرف کسے دا ہاتھ اٹھ گیا تے اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا آگے جی ثم لم يبرح ان مات حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو گئے تو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے تھے جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نو جا حضور نے بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا حضور میرے گھر دا خیال کرنا انہاں نو روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا نا جاتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا گلنا کر دے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویاں نو اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں میں کہا جی کتنے مسئلے سن سعد بن ربیع کو گل کی تھی فرمایا رسول اللہ دی حفاظت دا خیال کرنا اور روح پرواز ہو گئی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے جب اتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پکڑیاں دا کی فائدے اساں بھی وٹ انہاں نو کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی ازدان تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ بات ہے مردہ بات ہے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہیں دمیا کتھے پہنچے ہیں انہاں نعرے دا کی فائدہ جدو رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے بس انہیں جانا بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے تو انو نوجوانہ نو کھڑا کرنا اسی تو تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں تسی مڑ کے ساڑے خلاف تقریرہ کر رہے ہو اسی تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں پٹواری گھر آ کے تو انو جناب سارے کاغذ دے وے جناب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی نہ کہ تسی مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو ہاں میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین عمر اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کانڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا توجہ بھائی
ایران فتح ہویا، تسی کہندے ہو ملک دے اندر ساری دو نمبری ختم ہو جائے تے حکمران دو نمبریاں چھڑ دین، رعایا بھی چھڑ دین. پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا حاجی پرنالے اتوں آندا تے جد اتنے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے. ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار. ایران فتح ہویا سپر پاور، حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران، آپ نے مال غنیمت بھیجا. یہ مال غنیمت ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے. یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ. یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. اے لفظ دا ترجمہ اسی تنو کر کے دینے دا کی معنی ہے؟ لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے. ہاں نہیں تو پھر سانو بلا اسی تنو دستے ہیں امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا، امام ربانی دا کی کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا، سلطان الہند کے کیتا، یارویں والے پیراں کے کیتا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی دا معنی کیتا، داتا علی حجویری کی دسیا. تو گلہ کرنے ہو نہیں پتا تو پھر دین پڑھو. اسی کہتی تو آنو کیا اسی میں آج تک نہیں بولیا بھئی کرکٹ کنج کھیڑی جاندی. میں ظاہر میں نے پتہ ہی نہیں نہ میں نے پتہ ہے بلہ اینج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوندہ تے اینج پکڑو تے آؤٹ. میں نے نہیں پتہ ہے نا گلہ واللہ نہیں پتہ. تے میں نے حق ہی نہیں بڑھتا. میں ایک منڈا کرکٹ کھیڑ رہا ہوں تے میں انہوں نے بلہ پکڑ لوا اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں، ورلڈ کپ ایسے جیتا جاتا. وہ کہا مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیتی رہا تینوں کی پتہ ہے کرکٹ دا. تے تو ساری زندگی گیندہ کھیڑیاں تینوں کی پتہ ہے جڑے تلواراں نال کھیڑے جڑے تلواراں نال کھیڑے تو انہاں دے بارے تبصرہ کرنا. تلواراں بھی انج کھیڑے 12 یا 9 تلواراں خالد بن ولید دے ہاتھ ٹوٹیاں. اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا. کمال والی بات ہے. تبصرہ کرو کہ چاجدہ کر تو اپنا کول تیرے ملک سنبھالا ڈالر اتے تے اتے جا رہا، مہنگائی اگ لگی کھڑی انہوں کنٹرول کر. صحابہ کر گئے جو کرنا تھی. تیرے کولوں نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن. ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا. کوئی گلان کرنے والی ہے جو تو کرنا. لو جی ایران فتح ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کا نہیں. اور حدیث پاک کوئی مجمع جو سناوے حضور فرمانے مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی. فضلت علی الانبیاء بستن. کوئی سنائے گا حدیث بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہاں کول اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم. نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے. فرمایا کسے نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی. فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال قرار دیا. جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو لوٹ مال کا مان دیتا. حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے. اس بار وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. ہاں جی وارسلت الی الخلق کافا وختم بی النبیون. جتھے تو بھول گیا حضور نے ادھے تے فخر فرمایا. حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا. لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ. حضرت سعد نے ایک رکہ لکھیا حضرت عمر نو. فرمایا عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسے سپاہی نے ایک سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی. تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار کر دے نونا دے فوجی بھی لٹ مار نہیں سن کر دے. حضرت عمر رو پہ حضرت عمر رو پہ جدو روئے نہ تھے. حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرما تھے. انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ عففت عفت الرعیہ. فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی؟ لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت عمر فتح بیت المقدس واسطے مدینہ منورہ انہاں دے سپر پاوراں دشمن سن. اج ساڑیاں بہت دشمن سپر پاور دشمن سن انہاں دے. مدینہ پاک تو کلے چلے ایک کوٹھ تے نال ایک غلام تے نال حضرت عمر.
کیوں جی انہاں دے جسم نہیں سن، تیر نہیں چل لگتے انہاں نوں تلواریں نہیں چل، انہاں دیاں دشمنیاں کوئی نہیں سن. تسی تا 10 گڈیاں اگے تے 10 پیچھے، تے حضرت عمر کلے چلے مدینہ منورہ تو بیت المقدس. آپ نے فرمایا بھئی 2 تو اٹھ لے نہیں سکتے، قوم دا خزانہ ہے. ہاں اے میں تیرے نال ضرور کراں گا کہ جدو تو تھک جائیں گا نا تے تینوں تے سوار کر کے عمر نکیل پکڑ لوے گا. دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. جدو آئے مدینہ آپ پہنچے نا شام ملک شام، آپ دے پیراں وچ موزے سن چمڑے دے، آپ نے اتارے، ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا دوسرا ایتھے رکھ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اگے کھڑے سن. انہاں کہا ما یسرنی یا امیر المومنین اتفل ھذا ان آل الشام استشرفوکا. اور میں امیر المومنین ایک گل میں تہاڈی بڑی چنگی نہیں لگی بالکل. سارے اتنے اہل شام کھڑے ہیں، انہاں دے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، انہاں دے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کھڑے ہیں، انہاں دے بڑے بڑے سنادید کھڑے ہیں. او کی کہن گے انہاں دے امیر المومنین نوں یہ بھی نہیں پتہ بھئی جراباں جیباں وچ پائیاں جاندیاں یا موڈے تے رکھیاں جاندیاں. اے بالکل میں تہاڈی گل نہیں چنگی لگی، اے کی تسی کیتا ہے؟ فقال ابا. حضرت عمر جدو سنیا نا تے آپ نے لمبی سانس کھینچی. فرمایا لو یقول ذا غیروں کا با عبیدہ جعلتہ نکالا للامت. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج میں اس کو یہاں کھڑے کھڑے وہ سزا دیتا، قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا. ہن ذرا کان کھول کے سننا آگے. پاکستان دی عزت رسول اللہ دے دین نال ہے. جی تسی دین نو دیس نگالا دینا چاہتے ہو تو پھر کسی دی کوئی عزت نہیں. ہاں ایک گل یاد رکھو، حضرت عمر فیصلہ فرما گئے ترجمان نبی. اے انہاں دی زبان چوں نکلیا. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لوگ جرنیل ان کے کھڑے ہیں، عمر کے یہاں موزہ رکھنے سے بےزتی ہو گئی؟ فرمایا سن انا کنا ذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام. میں ازلہ دا معنی نہیں کردا، اس میں تفضیل ہے. میں صحابہ دی عظمت دی وجہ تو معنی نہیں کردا. فرمایا پوری دنیا دے یار سانو کون جاندا سی؟ عمر تے وہی عمر سی جد کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. آج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا تے اے عزت ساڈی ذاتی نہیں، اے تے رسول اللہ دے دامن کرم دا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اگلی گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی، تسی بھی کان کھول کے سن لو. علماء بھی کمپیوٹر پیچھے لگ پہ حضور. مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے. میں کہا طالب علم ایک حدیث یاد نہ کرا سکے ہو تو دس نہ تو کیڑے دین پیچھے لگے جنہ دی تو مطلب وراثت لے کے انہاں تے تو ایک حدیث بھی ممبر تے کدی نہیں پڑھی. یہ بھی طالب علم کمپیوٹر تے نہ لا دیتا. جی یہاں جدید تعلیمی پڑھائی جاتی ہے. میں کہ جدید پڑھ کے ویکھیا کی ہو رہا. اقبال کہندا اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع سیکھی ہو صورت گری ہو علم نباتات. 51 مسلمان نیوزی لینڈ شہید ہو جان تو 1 منٹ کے لیے یہاں خاموشی ہوئی. اینج نہیں ہو. اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا نا تو اتھوں دا ایک لارڈ فرنگی وہ اپنے پتر نو کہہ رہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. وہ کہنے لگا لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پترا او سدا مسلمانوں نو غلام بنا کے رکھنا ہے. اور فرنگی کہہ رہا تو پتر کہنے لگا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے، اے تے 8 تلوارہ لے کے بدر چلے جاندے، اے تے سمندر میں گھوڑے سٹ دے دیں، انہاں نو تے تیر لگے تے کہندے فزتو برب الکعبہ تے. کیوں جی اے تے غلام نہیں بن دے. انہیں کہا میں تینوں دسنا ہے غلام. سنو بھائی میں جدید تعلیم دا مخالف کوئی نہیں، لیکن میں اس تعلیم دے حق کے چاہ جیڑی تعلیم انسان نو در رسول تک لے جائے. بس جیڑے تعلیم انسان نو اللہ دا بھی باغی بنا دے رسول اللہ دا بھی باغی بنا دے تے اسلام دے اتے انگلیاں چکے نہیں جی ایسے نہیں تھا. تو اقبال اس تعلیم دے بارے پھر کی گل کی تھی.
ہاں جی اقبال کہندا اس لرد فرنگی اپنے لاڈ فرنگی نے اپنے پتر نو کیا پترا یہ گل تیری بالکل ٹھیک ہے یہ تے صدیاں بعد دریائے جہلم وچ بھی چھال مارن لگے سن ہاں جی مارن لگے سن کہ نہیں مارن لگے سن ہاں وہ تے کو ہٹ گئے نہیں تے دریائے جہلم وچ واقعی چھال مار دینی سی جدوں اسی اس ہالینڈ والے دے خلاف جا رہے سی ہاں جی مارن لگے سن منڈے انہاں کہتے صدیاں بعد بھی دریاواں چھال مار دین لگے انہاں نو غلام کیویں بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر انہوں نے کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ ایک گل تے ٹرمپ بھی صحابہ دے بارے نہیں کر سکتا انہوں پتہ ہے صحابہ دے بارے کی نظریات رکھ دیں ہاں جی اے تعلیم ہو جی پڑھی ہوئی ہے انہیں ایویں نہیں گل کی تھی تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر اقبال کہندا فرنگی کہنے لگا انہوں تعلیم ہے جو پڑھاؤ مسلمانہ دا پتر پہاڑ ہوئے ہمالہ دا سونے دا پہاڑ ہوئے ساڑی تعلیم پڑھ کے مٹی دے جناب خاکج مل جائے ایک جڑیاں گلہ انگریز نہیں کر سکے انہوں نے منہ میں چپیاں نکل جائے صحابہ انگریز تے اج تک وہ زخم چٹتے پین خالد بن ولید دی قبر تے ہمیں میزائل نہ مارے وہ تو لگ ہی نہیں سکتا میزائل میں خود حاضری دیتی ایڈی وڈی مسجد اے سارا جڑا دو ستون ملاؤ تو جتنی وچکار جگہ ہے ایک ستون اس مسجد دا بن دس ہاں جی ایڈی وڈی مسجد ایڈے ہوتے جناب مینار ایڈے ہوتے گنبد تے حضرت خالد بن ولید دا مسجد اس کونے مزار مبارک سی او دے ہوتے بھی گنبد کیڑا میزائل سی جڑا تو گنبد نو مطلب سوراخ کر کے تے خاص آ کے خالد بن ولید دی قبر نو لگیا میں حضرت جڑا خبر آئی تے میں پورا اخبار ویکھیا عالم اسلام میں جو کسی ایک دی بندے دی مذمت نہیں سی ایک بندے دی مذمت نہیں سی کہ یار سیف من سیوف اللہ دی قبر تے حملہ ہو گیا یعنی انہاں دے نزدیک تے گل یہ جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں سن اج بھی انہاں نو خالد بن ولید دی تلوار دا پتہ ہے اس واسطے انہاں مسلمانہ بچے جتھے بیٹھن گے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا وہ ایٹم بم چلا کے بھی آج پھر ہیرو ہے پوری دنیا تے امن دا دائی ہے امریکہ ایٹم بم چلایا انہیں کروڑا بندے مارے آج بھی وہ جناب منصف ہے تسی آج بھی حضور دی تلوار نو منن واسطے تیار نہ ہو اے وہ تعلیم دے حضور اثراتن کہ حضور دے آج بھی تلواراں دی نفی کر دین پہ کہ جڑا مولوی تک او جی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا میں کہا 10 میں پھر حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے کیوں تشریف لے گئے میں نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو تسبیح انج دیتی ہوئے اگر کوئی دسے گا میں مان جاواں گا میں تو کتا پاک رسول اللہ کتے دا کام تو اتنا ہی ہے نا ہاں جی اگر کوئی مولوی دسے گا تو میں روایت مان جاواں گا لیکن اے میں ضرور پڑھیا کہ میدان احد وچ حضور انج تلوار چاہی فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا اور اس حضور تلوار تے لکھیا کی سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر اس تلوار جڑی حضور نے چکی نہ دے تو شعر لکھیا سی آگے بڑھنا عزت ہے بوز دلی بیسے ننگے شرم ہے بیسے آر ہے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بوز دلی سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک توجہ میں یہ بھی نہیں پڑھیا کہ میرے آقا تو جس شے نو جو فرما دیں انہوں نے ہو جانا ہے میں یہ نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو دھاگا دیتا ہوئے تو تسبیح بنی ہوئے حضور نے فرمایا یہ لو تسبیح تو بڑھ جانی سی میں اے ضرور پڑھیا کہ حضور نے لکڑی پکڑائی تو فرمایا وہ تلوار بڑھ گئی کیوں دین دی تسی نہیں تشریح کر دے کیوں کفر کو ڈرے بیٹھے حضور دی تلواراں دیاں نفیاں کر دیو آج دا نتیجہ کی نکلیا کہ برما دیاں بچیاں زندہ دا انہاں کباب بنائے لاتا تے پیر کٹ کے انہاں کباب بنائے بچی چیخ دی رہی دسو یار زندہ بازو کٹ لیا جائے تو دا کی بچنا ہے ایک واری تو انہاں زور پکارے ہونا نا بچیاں نے کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا مڑ کے ساڑھے خلاف بیک کے تبصرے کرنے ہو یہ بیک والے کیا کرنے لگے کچھ بھی نہیں کرنے لگے ساڑھے پیو اسی کوئی حکومت لینڈ چلے ہو
تسی اسی تانوں کہندے ہیں عزت دی زندگی گزارو، مر تے انج بھی جانا ہے، چج نہ تے مرو۔ جے میرے آقا نے قبر وچ پوچھ لیا لوگا مینوں ایتھے پتھر مارے اس دین دی خاطر، تو ساری زندگی میرے دین دے خلاف بک بک کردا رہیا، کی بنے گا قبر و حشر وچ؟ کل تسی حوض کوثر تے پانی پین جانا ہے، 2 فٹ دیاں زباناں نکلیاں ہونیاں، جے میرے آقا نے فرما دیتا او میری عزت دا مسئلہ ہے سی، تو کتھے سی؟ کی کہے گا میں پتراں دے ویاہ کردا پیا سی، میری ملازمت دا مسئلہ سی، کیڑے پاسے تسی چل پئے ہو؟ انہیں جانا قیامت والے دن حضور ہی آن گے تو گل بنے گی۔ ہاں وانا حضور نے خود فرمایا ہے تے ناز کیتا، حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائیاں، یہ تو حضور مسئلے ہی ختم ہو گئے، لبیک دے نعرے نال پورے عالم اسلام وچ ختم ہو گئے، میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، گل بہت اگے چلی گئی، پوری امت انج کھڑی ہو گئی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اے گلاں بہت اگے چلیاں گئیاں، ہن یہ گل کوئی نہیں کردا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں، بات آپ ہن میں تانوں قسم اٹھا کے گل کر رہا، دودھ پیندا بچہ ہوئے نا، اے جڑا نعرہ ہے بھریا ہویا اس دے کمرے چ لا دیو تے دودھ پیندا ماں دا چھڑ کے اینجن شروع کر دے گا، اینجن شروع کر دے گا۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے، کیوں جی؟ اے خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے، بد دعا تے میں نہیں کہندا نا، کیوں جی؟ دعائے جلال، ہاں جی دعائے جلال ہے، شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے، آپوں بوس دل اور حضور جیڑا لبیک دا کام کیتا، او ہن ویکھیا لبیک دا کی بنیا، اے ویکھیا کی بنیا، وے بیٹھے نا کی بنیا، کی بنیا جی؟ اتنا تو ہونا ہی سی، کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی۔ کیوں جی؟ جڑے گھر بیٹھ کے تفسیر وہ نانا لبیک کا ہمارے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے لبیک سے، پھر بتا تیرا کس سے تعلق؟ لبیک تو مانا اے وے حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میرا ماں پیو بھی تہاڈی عزت تے قربان ہونے واسطے حاضر۔ لبیک دا اے ہی مانا ہے، اور کوئی سیاسی ہے نعرہ نہیں، اے دے نال ہی تے برکت ہوئی۔ غازی تنویر قادری دلیری نال اندر بیٹھیا تے ساڑھے بندہ 1 لاکھ تو زیادہ تھا، اخباراں نے لکھیا نا ساڑھے بندے گرفتار ہوئے تے سارے اتنے گرفتار ایویں ہو گئے، اس نعرے دی برکت نال ہی تے اندر رہے سارے۔ دل سے عشق توانا می شود، اقبال کہندا عشق رسول ہوے تے بندہ دلیر ہوندا، ہاں ورنہ بندہ پھوں پھوں ہی کردا نا، مر گئے کچھ نہیں رہا۔ نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ایک پرچہ کٹیا گیا تے تو سر تے باہر رکھ لئی، وہ پرچہ کٹے وہ تانوں پتہ نہیں پرچہ کٹے، پھر کی ہویا؟ جھوٹ مارتے رہے ہو ساری زندگی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، توجہ، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمائی، فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا، میرے آقا نے فرمایا اس دن قیادت میری ہوگی، اس دن پھر لبیک دے منکراں نوں پتہ چلے گا۔ حضور فرمان کہ تو تے میرے واسطے حاضر ہی کوئی نہیں، جدے واسطے حاضر ہی ادھر جا، اے تے لبیک والے نوں بلاؤ جڑے زمین بھی پھاڑ دے سن آواز نال تے پہاڑ بھی اڑا دے سن،
آؤ نہ لا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لو جی توجہ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد این کر کے نعرہ لانا ہے. یہ درد بڑے دور تک جا رہا ہے ورنہ ویل چیئر تے بیٹھے بندے کو جڑا 5 فٹ تو پانی اپنا یہ کو کیڑا پریشانی. میرے آقا و مولا کا نام ہی ایسا ہے. غلام سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتے اور دشمن ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ایسے ایسے کرتا ہے. ہاں جی. اور تاجدار ختم نبوت اے ہون گھیو والی آواز آئی. واہ واہ واہ. اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 اور آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا. بس بھائی آیا آیا دین آیا 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 اور آیا آیا دین آیا 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 اور آیا آیا دین آیا 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 دین آیا اور آیا آیا دین آیا 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 اور آیا